السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی اسکول یوٹیوب چینل آن لائن جینیس۔ آج کی ہماری جو کہانی ہے اس کا نام ہے عجیب و غریب جزیرہ۔ میرا نام سنباد ہے، لیکن سمندروں میں کثرت سے سفر کرنے کی وجہ سے لوگ مجھے سنباد جہازی بھی کہتے ہیں۔ میرے پہلے سفر کی کہانی کچھ یوں ہے کہ جب میری عمر 22 سال ہوئی تو میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ نیک اور خدا سے ڈرنے والے انسان تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے شہر کے سب سے بڑے تاجر بھی تھے۔ مجھے میراث کے طور پر بہت سا مال ملا۔ پھر وہی ہوا جو ایسے حالات میں ہوا کرتا ہے۔ دولت کی فراوانی کی وجہ سے میں عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ صبح دن چڑھنے تک سوتا رہتا، پھر اٹھ کر گلاب کے ارک ملے پانی سے غسل کرتا، قیمتی پوشاک پہننا اور پھلوں کا ناشتہ کرتا۔ پھر گانے بجانے کی محفلیں شروع ہو جاتی۔ میری یہ حالت دیکھ کر بہت سے خوش آمدید اور مفت خور دوست میرے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان کا مقصد دن رات میری تعریفیں کر کے مفت کی روٹی کھانا تھا۔ میں نے بھی ثقافت کا حق ادا کیا اور دونوں ہاتھوں سے دولت خوب لٹائی۔ رفتہ رفتہ میں امیر سے غریب ہونے لگا۔ جب میرے حالات کمزور ہوئے تو دوست احباب ادھر ادھر ہونے لگے۔ میں ان کی بے وفائی پر حیران رہ گیا۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ یوں اپنی دولت کو ضائع کرنا درست نہیں۔ گھر میں بیٹھ کر کھاؤ گے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سوچا کہ جو دولت باقی رہ گئی ہے اسے تجارت میں لگانا چاہیے اور جو نفع حاصل ہو اس سے گھر چلانا چاہیے۔ اگلے دن میں نے اپنا مال و اسباب بیچا اور دوسرے تاجروں کے ساتھ اپنے شہر کی بندرگاہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم خلیج فارس کے راستے جزائر مشرق کے قریب سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ دوران سفر ہم کئی بندرگاہوں پر اترے، پچھلا سامان بیچا اور نیا خریدا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ ایک دن موسم خوشگوار تھا۔ ہمارا جہاز بڑی تیزی سے سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک ہمارے راستے میں ایک چھوٹا سا جزیرہ آ گیا۔ ہمیں معلوم بھی نہ تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ کپتان اس جزیرے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور نقشہ نکال کر دیکھنے لگا اور حیرت سے بولا، نقشے میں تو اس جگہ کا کوئی جزیرہ نہیں، معلوم نہیں یہ کہاں سے آ گیا، یہ کوئی جادو کا جزیرہ تو نہیں۔ ہم تب اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑے۔ جزیرہ کھیل کے میدان جتنا وسیع تھا اور اس پر نرم نرم زرد رنگ کی گھاس لہرا رہی تھی۔ کپتان نے ملاحوں کو حکم دیا، بادبان کھول دو اور جہاز کو جزیرے کے قریب لے جاؤ۔ پھر ہم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم میں سے جو مسافر بھی مختصر وقت کے لیے جزیرے پر جانا چاہے اسے میری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے لیے بڑی غیر متوقع بات تھی۔ ہم 20 کے قریب مسافر جزیرے پر اترے اور ادھر ادھر چہل قدمی کرنے لگے۔ کباب ہماری پسندیدہ غذا تھی۔ 2-4 آدمی جہاز سے لکڑیاں اتار لائے اور آگ جلانے کی تیاری کرنے لگے۔ ہم بہت خوش تھے اور ایک دوسرے سے خوب مذاق کر رہے تھے۔ ابھی کباب بننے شروع کیے ہی تھے کہ جزیرے نے آہستہ آہستہ ہلنا شروع کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جزیرہ اپنی جگہ سے خاصا ہٹ گیا۔ اس کے بعد ہم نے شدید جھٹکا محسوس کیا۔ ہر شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ زلزلہ آ رہا ہے۔ اتنے میں جہاز کے کپتان کی آواز آئی، جلدی واپس آؤ ورنہ مچھلی پانی میں واپس چلی جائے گی، جلدی کرو جلدی۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ جسے ہم جزیرہ سمجھ رہے ہیں وہ کوئی بہت بڑی مچھلی تھی جو دھوپ سینکنے کے لیے سمندر کی سطح پر آئی ہوئی تھی۔ مسافروں میں سے جو تیز رفتار تھے وہ تیر کر جہاز پر پہنچ گئے، کچھ درمیان میں ڈوبنے لگے اور میں تو ابھی مچھلی کی پشت پر ہی تھا کہ اتنے میں اس مچھلی نے پانی میں ڈبکی لگانا شروع کر دی۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ مچھلی آہستہ آہستہ نیچے لہروں کی طرف جا رہی تھی اور میری چاروں طرف پانی بلند ہو رہا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ جزیرہ نہیں بلکہ مچھلی ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے جلدی سے لکڑی کا ایک ٹکڑا پکڑ لیا اور جو جلانے کی غرض سے جزیرے پر لایا گیا تھا۔ آخری منظر جو میں نے دیکھا یہ تھا کہ ملاحوں کا شور و غل برپا تھا اور جہاز مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اتنی بڑی مچھلی کہ پانی میں غوطہ لگانے کی وجہ سے پانی میں بھوچال سا آ گیا۔ سخت گھبراہٹ کا وقت تھا۔ میں نے مضبوطی سے لکڑی کو پکڑ کر اپنے دونوں بازوؤں میں لے لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں کبھی لہروں کے اوپر ہوتا کبھی نیچے۔ چند گھنٹے بعد اندھیرا چھا گیا اور بارش شروع ہو گئی۔
میرا خوف سے برا حال تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں ساری رات کہاں بیٹھا رہا۔ آخر خدا خدا کر کے صبح ہو گئی اور دور ساحل کی زمین نظر آنے لگی۔ موجیں آہستہ آہستہ مجھے ساحل کی طرف لے گئیں اور میں اوندھے منہ گیلی مٹی پر لیٹ گیا۔ سردی، تھکن اور بھوک سے میری جان نکلی ہوئی تھی۔ منہ میں بھی کچھ پانی چلا گیا تھا۔ کتنی ہی دیر اسی حالت میں لیٹا رہا۔ جب سورج ذرا بلند ہوا تو اس کی شعاؤں سے جسم میں کچھ حرارت پیدا ہوئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے ایک جزیرہ پھیلا ہوا تھا۔ میں گزشتہ دن والے واقعے سے اتنا ڈرا ہوا تھا کہ مجھے لگا کہ شاید یہ بھی کوئی مچھلی نہ ہو۔ اسی غرض سے میں نے اپنا قدم چند مرتبہ زور زور سے زمین پر مارا، لیکن وہاں گیلی مٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نڈھال بھی ہو چکا تھا اور کمزور بھی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے کچھ آگے بڑھا اور چند جڑی بوٹیوں سے اپنی بھوک مٹائی۔ جب ذرا جان میں جان آئی تو چل پھر کر جزیرے کا جائزہ لینے لگا۔ جزیرے کے درمیان گھاس کا ایک میدان تھا جہاں چند حبشی گھوڑے چرا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے نعرہ لگایا اور دوڑ کر میرے قریب آ گئے۔ یہ 4-5 لمبے قد کے مضبوط جسموں والے لوگ تھے۔ ان کا رنگ سیاہ اور دانت سفید تھے۔ وہ مجھ سے کسی اجنبی زبان میں بات کرنے لگے۔ پہلے تو میں نے اشاروں سے جواب دینے کی کوشش کی۔ جب ان کی سمجھ میں نہ آئی تو تنگ آ کر عربی میں کہا، تم کون ہو؟ ایک بوڑھا حبشی آگے آیا اور مجھے عربی میں جواب دینے لگا، یہی تو ہم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کون ہو، اس جزیرے پر کیسے آئے ہو؟ میں نے انہیں اپنی ساری کہانی سنا دی۔ وہ میرے ساتھ بڑے احترام سے پیش آئے اور اپنے خیمے میں جا کر کھانا کھلایا۔ پھر کہنے لگے، نوجوان، تم دل مضبوط رکھو، تم ایک رحم دل بادشاہ کے ملک میں ہو۔ ہم سب اس کے غلام ہیں اور روزانہ یہاں شاہی گھوڑے چرانے لاتے ہیں۔ ہم تمہیں دربار میں پیش کریں گے۔ بادشاہ تمہیں دیکھ کر یقیناً بہت خوش ہوگا۔ یہ سن کر میری ہمت بڑھی اور پچھلے واقعات کا خوف دور ہوا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ شام کو وہ مجھے شاہی محل لے گئے جو آبادی کے درمیان میں بنا ہوا تھا۔ اگلے دن میں بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے میری کہانی سن کر مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم میرے مہمان ہو، جب تک چاہو یہاں رہو۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ شاہی مہمان کی حیثیت سے میرا مکمل خیال رکھا جائے۔ چنانچہ میں زندگی کے باقی دن وہاں گزارنے لگا۔ ہر وقت مایوس اور غمگین رہنے لگا کیونکہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ بھی ضائع ہو گیا اور گھر والے بھی چھٹ گئے۔ اسی جزیرے پر ایک بندرگاہ تھی جہاں ساری دنیا سے تجارتی سامان آتے جاتے تھے۔ بندرگاہ اتنی بڑی تھی کہ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے ہر وقت میلے کا سما رہتا تھا۔ میں اکثر اوقات وہاں چلا جاتا تھا اور کچھ وقت گزار کر واپس چلا آتا۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت وہاں کھڑا تھا کہ ایک جہاز آ کر رکا۔ ملاحوں نے لنگر ڈال دیا اور تجارتی سامان اتارنا شروع کر دیا۔ تاجر اپنا اپنا سامان وصول کر کے گوداموں میں جانے لگے۔ اچانک میری نظر چند گٹھوں پر پڑی جن پر موتی حرف سے میرا نام لکھا ہوا تھا۔ اتنے میں نے کپتان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ ملاحوں کو حکم دے رہا تھا کہ سندباد کا سامان ادھر علیحدہ ایک طرف رکھ دیا جائے، اس کا سامان دوسرے سامان میں نہ ملنے پائے۔ میں نے کپتان کی شکل و صورت پر غور کیا تو یاد آیا کہ یہ وہی ہے جس کے ساتھ میں نے سفر شروع کیا تھا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گیا اور ابتدائی سلام دعا کے بعد بتایا کہ میں ہی سندباد ہوں جس نے اس کے ساتھ سفر شروع کیا تھا۔ ایک جزیرہ نما مچھلی کی وجہ سے اس سے جدا ہو گیا۔ کپتان نے میری بات کا یقین کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ جب مچھلی نے پانی میں غوطہ لگایا تو سندباد ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا تھا۔ میں نے اس سے بحث کی اور کئی نشانیاں بتائیں۔ آخر وہ مطمئن ہو گیا اور میرا سامان میرے حوالے کر دیا۔ میں نے سامان وہیں بندرگاہ کے گودام میں رکھوایا اور شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ میرا بس نہ چلتا تھا ورنہ اڑ کر بادشاہ کے پاس پہنچ جاتا اور اسے بتاتا کہ میرا تجارتی سامان اتفاق سے دوبارہ مل گیا ہے۔ بادشاہ کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ بھی بہت خوش ہوا اور میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد میں چند دن مزید اس کے جزیرے پر رکا، پھر بادشاہ سے اجازت لے کر رخصت ہوا۔ اس نے تحفے تحائف دے کر مجھے روانہ کیا۔ اس کے بعد میں راستے میں کئی بندرگاہوں پر اترا، اپنا پرانا مال بیچا اور نیا خریدا۔ ایک طویل مدت کے بعد میں اپنے شہر واپس لوٹا۔ جب گھر پہنچا تو قبیلے والوں نے میرا پرتپاک خیر مقدم دیا اور ایک بہت بڑی ضیافت بھی کی۔ میرے ساتھ تجارتی سامان کے طور پر سندل کی لکڑی، مور اور برگد کے مرتبان،
لونگ، دار چینی، گلاب کے عطرات، کافور، سونے چاندی کے زیورات، ریشم و حریر کے کپڑے اور بہت سے جواہرات تھے۔ یہ سارا سامان ہمارے شہر میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ مجھے تجارت میں تقریباً 1 لاکھ سونے کے سکوں کا نفع ہوا۔ میں نے ایک باغ خریدا اور اس میں ایک عالیشان مکان بنوایا۔ اسی طرح آرام و سکون کی زندگی گزارنے لگا۔ جلد ہی میں ماضی کی ساری تکلیفوں اور مصائب بھول گیا اور خوش و خرم رہنے لگا۔ سو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی سندھ باد کی سٹوری۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ سو ویورز، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہماری ویڈیو پہ اچھے کامنٹس کریں اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔